اس کی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے، اسے ذلیل کیا جائے گا، اسے رسوا کیا جائے گا، قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا۔ ذلت و رسوائی کا عذاب وہ نہ گھبرائے کہ اس کو عذاب نمبر 1 جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دے گا دنیا میں، اس پر اللہ کی لعنت، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں تو لعنت ہے ہی، آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب تیار ہے، رسوائی والا عذاب تیار ہے۔ فراس والے، روئے زمین پہ رہنے والے گستاخوں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں تم پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے، تم پہ اللہ کی لعنت آخرت میں بھی ہے، اور تمہارے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے ذلت کیا ہوگی؟ دنیا میں تمہارے لیے ذلت یہ ہوگی تم قتل کیے جاؤ گے، کسی دنیا کے کونے میں چھپ جاؤ تم چھپ نہیں پاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، کسی نہ کسی عاشق سے ہتھیار چلے گا اور وہ قتل کیا جائے گا، وہ غازی عباس قادری ہو، غازی الدین شہید ہو، غازی عبد القیوم ہو، غازی عامر سیما ہو، ارے جتنے غازی دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے، گستاخوں کو قتل کر کے راستے جہنم کر کے چلے گئے، لیکن اپنے ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے، اور غازی ابھی باقی ہے، اور غازی ابھی آئیں گے، اور کوئی نہ کوئی غازی طے کرو، اور فراس کے کتے اور جہنم کے کتے، کوئی نہ کوئی غازی تیرے دروازے پہ بھی پہنچے گا، کوئی نہ کوئی پہنچے گا، اور تجھے بھی فاصلے کرے، فاصلے جہنم کرے گا۔ بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام جو نا ہمارا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس کا درس دیتا ہے، اور یاد بولو تو صحیح ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ بول رہے میں یہ تیسری تقریر کر رہا ہوں، میں نے پھر چوتھی جگہ جانا، پھر 5ویں جگہ جانا، گھنٹہ تقریریں کر کے ہم تو چلو تھک گئے، آپ تو صرف سن رہے ہیں نا، آپ تو ذرا بلند آواز سے بولے نا، بولے لبیک کے نعرے لگاؤ ذرا، اسلام کس کا درس دیتا ہے؟ ذرا اونچی، کس کا درس دیتا ہے؟ امن کا درس دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ اسلام سے بڑا امن کا درس دینے والا کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑا انسانیت کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے نا کہ آپ تو خلیفہ دوم ہیں، آپ نے امن کا درس کیسے دیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جو امن کا درس دیتا ہے اس کی مثال سے اتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نہر فرات پہ کوئی جانور بھی مر جائے تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے۔ یہ ہے اسلام امن کا درس، انسانیت تو انسانیت، جانوروں حیوانوں کا بھی امن کا درس، ان سے محبت، ان سے حسن سلوک، ان کے ساتھ وفاداری، ان کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانا، یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ارے اسلام امن کا درس دیتا ہے، مانا کہ امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے امن ایک ہوتا ہے گستاخ کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں پہ امن نہیں، وہاں تلوار کام کرتا ہے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کام کرتی ہے، وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لہراتی ہے، وہاں علی شیر افراد کی تلوار کام کرتی ہے، جہاں مصطفیٰ کی شان گستاخی ہو وہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کام کرتی ہے، ارے جہاں مصطفیٰ کی گستاخی ہو وہاں غازی الدین شہید کا چھلا کام کرتا ہے، جہاں مصطفیٰ کی گستاخی ہو وہاں ممتاز قادری کی کلاشن شوف کام کرتا ہے۔ امن کا درس دیتے
اسلام امن کا درس دیتا ہے، معنی دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، حضور سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کعبہ اللہ ہے نا، کعبہ اللہ، آخر بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کعبہ اللہ یہ کیا ہے؟ امن کا گھر ہے، امن کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے۔ وہاں پہ شکار کرنا منع، وہاں کسی کو مارنا منع، وہاں کسی کو تکلیف پہنچانا منع۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو قرآن نے فرمایا اور انسانوں کے لیے فرمایا۔ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ واقعہ بیان کر دیا، بڑا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھیڑیا بکری کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، اس کے پیچھے دوڑا۔ یہ بات بالخصوص ان کے لیے جو آئے کہ نبی بن جاتا، کبھی کوئی داڑھی رکھتا نبی بن گیا، کبھی کوئی مونچھیں رکھی ہوئی نبی بن گیا، کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ان کے لیے خصوصاً بات ہے، وہ اپنے پلے سے کام لے۔ نبوت مصطفیٰ میں ختم ہو گئی، بس آیت سنا دوں۔ نبوت ختم ہو، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ ان کے لیے ہے، بالخصوص متوجہ سے سنیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، ہمارے سارے بیان چل رہے ہیں سوشل میڈیا۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بھیڑیا جو ہے نا بکری کا شکار کرتا ہے، بکری دوڑتی حرم کعبہ میں آ گئی، دوڑتی حرم کعبہ میں آ گئی۔ جب حرم کعبہ میں داخل ہو گئی تو بھیڑیا وہیں رک گیا، وہ آگے نہ بڑھا۔ بھیڑیا رک گیا، وہ آگے نہ بڑھا۔ ابو سفیان میں حیران ہو گئے کہ یہ بکری حرم کعبہ میں ہے اور یہ بھیڑیا اس میں شکار کرنے کے لیے آیا تھا، یہ حرم کعبہ کی سرزمین میں نہیں گیا۔ حیران ہو گئے ابو سفیان۔ بھیڑیے نے بزبان فصیح کہا، بھیڑیا کہنے لگا کہ سنو ابو سفیان، ہمیں معلوم ہے ومن دخلہ کان آمنا، یہ امن کا گھر ہے، اس میں سے داخل ہو جائے اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اسے قتل نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان سے اس بھیڑیے نے کہا کہ ہم تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات بتاتے ہیں۔ ابو سفیان سن، ہم بھیڑیا ہو گئے، ہم جانور ہو گئے، یہ ہمارے بیٹے محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، تم انسان ہو گئے ہی مانتے، تم بھیڑیے ہو کے مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہے۔ ارے ابو سفیان، تو کیسا شخص ہے کہ تیرے سامنے محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، تو دیکھ کے نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی؟ ہم تو جانور ہو گئے، ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے، نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اور تمہارے سے اچھا وہ بھیڑیا ہے جس سے یہ پتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو امن دخلہ کان آمنا، میں یہ بات کر رہا تھا، جو کعبہ اللہ میں داخل ہو جائے اس سے امن ہے، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آئیے وہی کعبہ ہے، وہی کعبہ ہے۔
امن کا گھر ہے، لیکن اسی امن کے گھر میں ایک گستاخ کو قتل کیا جاتا ہے۔ ابن خطل، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ آپ تو تھک گئے ہیں، کیا نام ہے؟ ابن خطل۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، شان میں گستاخی کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کرو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہ بھی درس دیتا ہے کہ جو گستاخ ہے اسے قتل کر دو۔ پھر یہاں پہ امن ایک طرف ہے، یہاں پہ صرف قتل کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کرو۔ وہ بچتا بچاتا کہاں گیا؟ وہ کعبہ اللہ میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ میں صحن کعبہ میں آ گیا، اب میں امن کے گھر میں آ گیا، لہذا اب مجھے کوئی قتل کرے گا نہیں، کوئی قتل نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ کعبہ اللہ میں داخل ہو گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیث وجدتموہ، جہاں پاؤ سے قتل کر دو، وَاقْتُلُوهُ، سے قتل کر دو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کعبہ اللہ میں داخل ہو گیا، کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ صحن کعبہ میں کعبہ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا ہے، وہاں بھی اسے قتل کر دو۔ صحابہ کرام نے اسے وہی قتل کیا، کعبہ اللہ میں غلاف کعبہ کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا، وہی اس گستاخ کو قتل کیا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جہاں تمہارے نبی کی محبت کی بات آئے، تمہارے نبی کی وفاداری کی بات آئے، جہاں تمہارے نبی کی عزت کی بات آئے، وہاں کعبے کی عزت کو قربان کر دینا، کعبے کی عزت کو قربان کر دینا، کیونکہ تمہارے نبی کی عزت ہے تو کعبہ ہے، تمہارے نبی کی ناموس ہے تو کعبہ ہے، تمہارے نبی کی ناموس ہے تو دنیا ہے، تمہارے نبی کی عزت ہے تو آسمان ہے، تمہارے نبی کی عزت ہے تو ساری کائنات ہے۔ جہاں تمہارے نبی کی عزت صحیح، وہاں پر کوئی چیز نہیں، وہاں کچھ نہیں، تو نبی کی عزت پر کعبے کی عزت کو قربان کر دینا اور اس امن کے گھر میں گستاخ کو قتل کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کے گستاخ کو جہاں دیکھو قتل کرنا۔ امن کے گھر میں آ جائے اس کو قتل کرنے کا، امن کے گھر میں بھی آ گیا اسے قتل کیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چلتے پھرتے نوجوانوں، دکانوں میں بیٹھے بھائیوں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آپ کی شان میں خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس پہ عمل کر لے۔ نمبر ایک، اگر کوئی گستاخانہ پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے، آپ اسے آگے شیئر نہیں کریں گے، آپ اسے فوراً ڈیلیٹ کریں گے انشاءاللہ، اس کو دیکھیں گے نہیں، کیونکہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اسے دیکھیں نہ آگے شیئر کریں۔ نمبر دو، فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں ان تمام کا بائیکاٹ کیا جائے، خواتین بھی اس کا بائیکاٹ کریں۔ فرانس کے جتنے میک اپ آتے ہیں خواتین استعمال کرتی ہیں، یہ مارکیٹوں میں بازاروں میں لینے جا کے پوچھیں کہ یہ کس ملک کا ہے، اگر فرانس کا نام نکل آئے تو اس کو لینے سے گریز کریں، اسے نہ لیں۔ اور فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں، دکاندار بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی دکانوں سے ان کی مصنوعات کو ہٹایا جائے، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ذلیل و رسوا دنیا میں بھی ہو کر رہیں گے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے۔ نیکرو، تو نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ وقت دور نہیں کہ تجھے تختہ دار پر لٹکانے کے لیے کوئی نہ کوئی قاضی اس چکر میں ہوگا کہ کہاں تو نظر آئے تیرا سر سلم کیا جائے، کہاں تو نظر آئے تجھے بھی
کیفے کردار تک پہنچائے. جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں. یہ انسان نہیں ہے. ارے مصطفیٰ کے اخلاق حسنہ کو پڑھ کے دیکھیں آپ. وہ بڑھیا جو کافرہ ہے مکہ چھوڑ کے جاتی ہے, مصطفیٰ اس بڑھیا کا سامان اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں امت تو کہاں جا رہی ہے؟ اور کہنے لگی ایک شخص ایسا ہے جس کا نام محمد ہے, اور اس نے اپنے جادو کے سحر میں اپنے سحر میں سب کو گرفتار کر دیا. جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. وہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے. تو میں اس سے بچ کے یہاں سے جانا چاہتی ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پہچانتی نہیں ہے, بس نام سنا ہے. حضور نے فرمایا کہ لاؤ تمہارا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں, تمہارا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ اٹھا کے اس کے ساتھ چل جائے, اور وہ باتیں کرتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی رہی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے, میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتے رہی. حضور علیہ السلام اس کا بوجھ اٹھا کے لے کے جاتے رہے. منزل مقصود تک جب وہ بڑھیا پہنچے آپ اس کا سوال ہوتا رہا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جانے لگے. بڑھیا نے آواز دے سے بلایا, بیٹا ادھر آؤ, بات سنو. تم مجھے کسی اچھے گھر کے معلوم ہوتے, تمہارا چہرہ چوٹی کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہے, تمہارے اخلاق بڑے پیارے ہیں. تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا, لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. لیکن تمہیں ایک بات سے آگاہ کرتی ہوں, میری نصیحت سن لینا. مکے میں محمد نام کا ایک شخص ہے, کہیں اس کے جادو میں گرفتار مت ہو جانا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑھیا کی بات سنی, آپ نے تبسم فرمایا, آپ مسکرائے. مسکرا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اماں جس کی تو بات کر رہی ہے وہی میں محمد ہوں. میں وہی محمد ہوں جس کی تو بات کر رہی ہے. اور بڑھیا نے جب کہ آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی ذات سے متاثر ہوئی, کلمہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو, دامن اسلام سے وابستہ ہو. ارے محترم دیکھو, اس زمانے میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا تھا وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے. اس مصطفیٰ کے اخلاق کے حسنہ دیکھ کر وہ اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے. ارے تم کس ذات کی گستاخی کر رہے ہو جو ساری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے, اسی کو دیکھ کر ساری دنیا چلتی ہے. ارے تمہارا کوئی بڑے سے بڑا رائٹر کسی کتاب کی ابتدا کرتا ہے, اسے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نظر نہیں آتا, اسے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے نام سے ابتدا کریں, آخر میں نام آتا ہے تو مصطفیٰ کا نام آتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں ملا ہی نہیں کہ ہم اس کے نام سے اپنی کتاب کا ابتدا کریں تو ہمیں ایک ہی نام ملتا ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اسے قتل کیا جائے, کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اسے قتل کیا جائے. تو اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے. ہم سارے مل کے دکھاؤ بھائی یہ سب دکھاؤ, لعنت ہے ساروں کو. میکرون کو اہلیان لانڈی کی طرف سے بھرپور لعنتوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں, قبول فرمائے. لعنتیں میکرون کو پہنچ جائے گی. سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھے اور دیکھے کہ ساری دنیا تجھ پر جھوٹ رہی ہے, ساری دنیا تجھ پر لعنت برسا رہی ہے. ارے یہ تو انسانوں کی لعنت ہے, یہ تو انسانوں کی لعنت ہے, لیکن اس سے بڑی لعنت اللہ کی ہے جو حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس پہ ساری دنیا کے لوگوں کو, مسلمانوں کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, اللہ کی لعنت اور میرے مصطفیٰ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ محترم کو ذلیل و رسوا فرمائے اور اسے اس کے ناموں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ عاطف